لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، خداوند عالم اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. مسلسل آپ کی خدمت میں فضائل کے عنوان سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فضائل کی کتنی اہمیت ہے. اللہ نے خود فضائل بیان کیے ہیں اور آل محمد کی فضیلتوں ہی کے سبب دنیا نے ان سے دشمنی بھی کی ہے. نبی بھی اکثر منبر پہ آ کے آل محمد کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور جب لوگ ملتے تھے تو ان کو فضائل سنایا کرتے تھے. اور دیکھیے، فضیلت ہر کوئی متمنی ہوتا ہے کہ ہمیں فضیلت مل جائے، ہمیں فضیلت مل جائے. ایک ایسی شے کا نام ہے فضیلت کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں فضیلت ملے، ہمیں فضیلت ملے، ہمیں فضیلت ملے. یہ جملہ آپ چاہے جیسے سنیے گا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، فضیلت کا ہر کوئی متمنی ہوتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں فضیلت ملے، ہم صاحب فضائل بن جائیں، ہم صاحب فضیلت بن جائیں. مگر یاد رکھیے گا کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم صاحب فضائل بن جائیں، ہمیں فضیلت مل جائے، مگر فضیلت تمنا کرتی ہے کہ ہمیں آل محمد مل جائیں، ہم در آل محمد سے منسوب ہو جائیں. آپ کو نہ یقین ہو تو میں دلیل بھی دوں گا. کعبہ پہلے سے تھا مگر لائق سجدہ نہیں تھا، سجدہ نہیں ہو رہا تھا. تب لائق سجدہ بنا جب مرکز فضائل مولائے کائنات آ گئے. اور کر رہے ہیں آپ تو فضائل، آپ دلیلیں ایسی بہت ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائیں گی کہ فضیلت بھی تبھی فضیلت پاتی ہے جب آل محمد کے دروازے سے منسوب ہو جاتی ہے، آل محمد کے دروازے سے منسلک ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے، مکہ شہر پہلے سے تھا مگر لائق تعریف تو نہ تھا. غور کر رہے ہیں آپ، لائق تعریف نہ تھا. لائق تعریف مکہ شہر تب بنا کہ جب نبی کریم وہاں آ گئے، تب بنا. مدینہ پہلے سے تھا لیکن لائق عظمت کب بنا، صاحب فضیلت کب بنا؟ کہ جب نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تو صاحب فضیلت بنا. نجف پہلے سے تھا لیکن نجف ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا، نجف بھی مولائے کائنات کی وجہ سے مشہور ہوا. اور کر رہے ہیں آپ، کربلا زمین پہلے سے بھی ہے لیکن کربلا اپنے زمین ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، آقا حسین کے سبب سے مشہور ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو یہ جو بھی فضائل جسے بھی ملے آل محمد کی وجہ سے ملے ہیں. تو چاہے وہ مکہ ہو تو بھی آل محمد کی وجہ سے، چاہے وہ مدینہ ہو تو بھی وہ محمد اور آل محمد کی وجہ سے، سامرہ ہو وہ بھی محمد اور آل محمد کی وجہ سے، کاظمین ہو، جنت البقیع ہو، قم ہو، مشہد ہو، نجف ہو، اور کر رہے ہیں آپ کربلا ہو، یہ جو بھی مشہور ہوئے وہ محمد اور آل محمد کے سبب ہی تو مشہور ہیں. ان کی عزت کا سبب کیا ہے؟ محمد اور آل محمد. ان کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ محمد اور آل محمد. کہ کربلا نسبت ہے حسین سے صاحب عظمت، سامرہ نسبت ہے دو اماموں سے صاحب عظمت، کاظمین نسبت ہے دو اماموں سے صاحب عظمت، جنت البقیع نسبت ہے ائمہ معصومین سے، مادر حسنین سے وہ صاحب عظمت. کربلا صاحب عظمت کب ہوئی؟ جب حسین سے منسوب ہوئی. غور کر رہے ہیں آپ، تو صاحب عظمت ہونے کے لیے ان کی نسبت ضروری ہے. اب سمجھے کہ ہم جو صاحب عظمت ہیں تو ہم بھی صاحب عظمت اپنی وجہ سے نہیں ہیں، ہم چونکہ کہلاتے ہیں عزادار حسین.
غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہماری فضیلت ہے، ورنہ ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے۔ ہم اگر اہل بیت سے منسوب ہوں تو ہماری فضیلت ہوتی ہے، تو ہماری عظمت ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ جو عزادار ہیں یہ ان کی ایک الگ شان ہے، ان کا ایک الگ مرتبہ ہے، ان کو دعائیں خود اہل بیت رسالت دیتے ہیں۔ یہ عزاداری کوئی معمولی شے تو ہے نہیں، عزادار کو خود دعائیں دی جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ عزاداری کرنے والوں کو زہرا کیسے کیسے دعائیں دیتی ہیں، سیدہ کیسے کیسے دعائیں دیتی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، عزاداری میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ اگر سیدہ کی دعائیں لینا ہے، معصومین کی دعائیں لینا ہے، میرے عزیزو امام زمانہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، عزاداروں کے لیے امام غیبت میں، پردے میں امام آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور امام تو یہاں تک فرماتے ہیں، امام آخر کا قول ہے کہ اگر میں اپنے شیعوں پر سے ایک لمحے کے لیے نظر ہٹا لوں تو یہ دنیا انہیں مٹھی میں مسل دے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہمارا زندہ ہونا ثبوت ہے کہ ہم پر امام کی نظر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں مختصر گفتگو ہوتی ہے اس وقت کی، اور بس صرف آپ فضائل اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ آمادہ مصائب ہو جائیں، اسی لیے فضائل سنا دیتے ہیں، ورنہ یہ اصل دیکھا جائے تو یہ مجلس صرف رونے کے لیے ہوتی ہے، اور مصائب سنانے کے لیے یہ 10-15-20 منٹ کی یہ مجلس ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں اسی لیے کوئی طولانی بات ایسی چھیڑتا نہیں ہوں کہ جس میں وقت زیادہ لگے، بس چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں تاکہ مین مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے، وہ ہے رونا، وہ ہے گریہ۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، فضائل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10ویں امام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ سنیے گا۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میرا نام ہے زینب۔ 10ویں امام کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے دعویٰ کیا میں علی کی بیٹی ہوں، میرا نام ہے زینب۔ بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیفہ ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے، چہرے پر جھریاں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھی ہو چکی ہے۔ اب جملہ کہوں پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں ہر بوڑھے پر بھروسہ نہ کرنا۔ تاریخی جملہ تھا یہ، ہر بوڑھے پر بھروسہ نہیں کرنا، ہاں جو علی والا ہو اسی پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ متوجہ ہے نا؟ اب تاریخی جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، لوگوں نے بھی علی کا حق چھین کے ایک بوڑھے ہی کو دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہاں پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا میں نے کیا اشارہ کیا ہے، غور کیجیے گا میرے عزیزو، اس سے زیادہ میں خلاصہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ دربار تک پہنچ گئی، بادشاہ سے کہتی ہے کہ میرا حق جن کے پاس ہے ان سے دلوائیے، جو علی کا حق تھا، وراثت تھی، وہ ہمیں دلوائیے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں چھپ گئی تھی ظالموں کے خوف سے، میں پوشیدہ ہو گئی تھی، آج میں ظاہر ہوئی ہوں، میرا حق دلوائیے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، اتنے عرصے بعد علی کی بیٹی زینب، یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ غور کیجیے گا۔ تو اسی دربار میں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کریے پہلے ان کا امتحان لے لیجئے کہ زینب ہیں بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ گواہ لائیے، آپ کے پاس کون ہے گواہ؟ کہا چونکہ میں پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک، تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں، میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں زینب ہوں تو ہوں۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، تو اس کا تاریخ میں نام جو ملے گا آپ کو وہ زینب کذابیہ کہہ کے آپ کو تاریخ میں یہ واقعہ ملے گا، زینب کذابیہ۔ کیا مطلب ہے؟ جھوٹی زینب، چونکہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا، تو جھوٹی زینب کر کے یہ واقعہ ملے گا، زینب کذابیہ کر کے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ تو لیجئے، اب اس نے کہا گواہ کا گواہ تو ہے نہیں، کہا کسی نے دیکھا ہو، کہا کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور میں ہی ہوں بس آپ کے سامنے، اور میں ہی دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ سنیے گا غور سے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ تو بادشاہ نے بہت سوچا، تو وزیر نے آ کے اس کو مشورہ دیا، کہا اس کا امتحان کرو،
کہا کیسے امتحان کیا جائے؟ تو اس نے طرح طرح کے امتحان بتائے، تو ہر امتحان وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو گئی کہ ہم امتحان دے دیں گے اگر تم امتحان لینا چاہو گے۔ غور کیجیے گا، اسی میں سے ایک وزیر نے شرط لگائی، شرط یہ لگائی، بادشاہ سے کہہ رہا ہے، ابھی وزیر بادشاہ سے کہہ رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ علی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اس زمانے میں یہی خالی نہیں دعویٰ کر رہی ہے بلکہ ایک اولاد علی اور بھی موجود ہے۔ 10ویں امام کی طرف اشارہ کیا اس نے، کہا وہ بھی اولاد علی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ایسا کرو کہ انہیں بلاؤ، وہ تو ضرور پہچانتے ہوں گے، اور انہی کے ذریعے امتحان اس کا کر لو۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ان پہ چھوڑ دو کیسے امتحان کرتے ہیں۔ غور کیجیے گا، تو بادشاہ نے 10ویں امام کو بلا لیا دربار میں، کہا آئیے۔ وہ جب آئے تو امام سے پوری بات بتائی کہ یہ خاتون ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ تو امام نے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا تو دعویٰ کر رہی ہے؟ کہا میں زینب ہوں، علی کی بیٹی۔ امام نے ایک ہی جملہ کہا 3 دفعہ، غور کیجیے گا، ایک ہی جملہ کہا دیکھ سوچ سمجھ کے بولنا، ابھی تک جس سے بات کر رہی تھی وہ اور تھا، اب جس سے بات کر رہی ہے وہ اور ہے۔ غور کیجیے گا، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اور اس نے کہا کہ نہیں میں ہی زینب ہوں۔ پھر 10ویں امام نے یہی جملہ دہرایا، سوچ سمجھ کے بات کرنا، ابھی تک جس سے بات کی وہ اور، اب اور ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا میں ہی زینب ہوں، تو پھر امام نے یہی جواب دیا۔ غور کیجیے گا، اب جب وہ اڑ گئی کہ میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں، تو امام بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا ٹھیک ہے، اگر یہ علی کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اپنے کو زینب بتا رہی ہے، تو ایک کام کر لو، امتحان لے لو۔ کہا کیسے امتحان لے لیں؟ کہا کچھ جنگل سے شیروں کو پکڑواؤ۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا وہ شیر لا کے اس کے سامنے چھوڑ دو، اگر شیر اسے کھا جائیں گے تو علی کی بیٹی نہیں ہے، اور اگر چھوڑ دیں تو علی کی بیٹی۔ کہا یہ کیوں؟ کہا چونکہ اولاد علی کا گوشت حیوانوں پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، غور نہیں کر رہے ہیں، اولاد علی کا گوشت حیوانوں پر حرام ہے، اگر یہ علی کی بیٹی ہے تو اسے کبھی شیر نہیں کھائے گا۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا تو وہ تو خوش ہو گیا، اس خاتون نے جیسے ہی سنا فوراً ہاتھ جوڑ لیا، کہا میں تو جھوٹ بول رہی تھی، میں علی کی بیٹی نہیں ہوں۔ غور کیجیے گا، میں علی کی بیٹی نہیں ہوں، میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو موت سامنے ہے، بادشاہ شیر کو پکڑے گا اور ہمارے سامنے چھوڑے گا، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے، کیونکہ میں علی کی بیٹی ہوں نہیں، صرف وراثت لینے کے لیے یہ دعویٰ کیا تھا۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، اچھا جو بادشاہ ہے وہ کوئی شیعہ تو تھا نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا تو تھا نہیں۔ امام یہ کہہ کے چلے گئے اپنے گھر۔ اب اس نے کہا کہ فارمولہ تو اچھا مل گیا ہے، نسخہ تو اچھا مل گیا ہے، اب کیوں نہ ہم اسی ذریعے سے امام کو آزمائیں، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں، کیوں نہ اسی ذریعے سے امام کو آزمایا جائے۔ بادشاہ نے کہا شیروں کو پکڑو، لیجئے شیروں کو پکڑا گیا اور ایک گڑھا کھودا گیا، بہت گہرا گڑھا کھودا گیا، اس میں شیروں کو رکھا گیا نیچے۔ غور کیجیے گا، اس میں شیروں کو رکھا گیا، متوجہ رہیے گا۔ اب لیجئے امام کو بلایا، روایتوں میں یہاں تک کہ 3 دن تک شیروں کو کچھ نہیں دیا، کھانا ہی نہیں دیا۔ دیکھیے یہ سیرت پرانی چلی آ رہی ہے، غور کیجیے گا میرے عزیزو، 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا اور اس کے بعد امام کو بلایا، کہا دیکھتے ہیں آج یہ بھی تو کہتے ہیں ہم علی کے بیٹے ہیں، علی کے لال ہیں، اگر نہیں کھائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، اور اگر کھا گئے تو امام سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سوچ کے اس ظالم بادشاہ نے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد وہاں تک لے کے آیا۔ غور کیجیے گا، وہاں تک لے کے آیا جہاں شیر تھے جہاں جس گڑھے میں، اس گڑھے تک لے کے آیا۔ اس میں ایک سیڑھی، بلا تشبیہ، ایک کونے میں ایک سیڑھی لگا دی گئی تھی اور ایک کونے میں شیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کونے میں مثلا سیڑھی لگی ہے اور اس کونے میں شیر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پورا چاروں طرف مجمع ہے جو دیکھ رہا ہے ہونے والا کیا ہے۔ اب امام آئے اور آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے آپ کو ان شیروں کے پاس جانا ہے، ان شیروں کے پاس جانا ہے۔ لیجئے امام بغیر
بغیر کچھ کہے، کیونکہ امام تو جانتے ہیں نا کہ یہ کیوں مجھے لے کے آیا ہے اور کیا چاہ رہا ہے، غور کیجئے گا۔ اب امام بغیر کچھ کہے آئے اس گڑھے کے پاس اور سیڑھی سے اترنے لگے۔ جیسے ہی سیڑھی سے اتر رہے تھے منافقین میں خوشیاں تھیں کہ اب جیسے جیسے امام آگے بڑھیں گے شیر اپنے منہ کا لقمہ بنا لیں گے اور ہمیں امامت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ خوشیاں منائی جا رہے، منافق خوش ہو رہے ہیں، لیکن چند لمحوں میں منظر پلٹتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی امام گڑھے میں اترے، غور کیجئے گا، جیسے ہی امام گڑھے میں اترے شیر اپنی جگہ سے اٹھے، آہستہ آہستہ چلے۔ اب منافق اور خوش ہوئے کہ شیر بھوکے ہیں 3 دن کے، امام کو منہ کا لقمہ بنائیں گے، لیکن چند لمحوں میں منظر عجب، وہ شیر امام کے قریب آئے اور قدموں پر سر رکھتے ہیں اور سر رکھ کے کچھ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا۔ اب اوپر جو کھڑے ان کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ وہ سب سوال کرتے ہیں یہ پوچھ کیا رہا ہے، یہ آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ آواز دی، یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے مولا ان لوگوں نے مجھے 3 دن سے بھوکا رکھا ہے، ان سے مجھے نجات دلائیے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے مجھے بھوکا رکھا ہے، ان سے مجھے نجات دلائیے۔ اگلا جملہ سنیے گا، ان سے مجھے نجات دلائیے۔ تو منافق کہتا ہے یہ اگر بات کرنا تھی تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے تھے، آپ کے قدموں پر سر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز آئی ان لوگوں نے قدموں پہ سر نہیں رکھا ہے، میرے قدم چوم کے اچھی نسل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پاک۔ لیجئے وہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ احترام امام کرنے والا صحیح النسل ہوتا ہے۔ جو احترام امام کرے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، احترام امام ہی کرنے والا صحیح النسل ہوتا ہے۔ جو امام کا احترام نہ کرے وہ صحیح النسل نہیں ہوتا، چاہے انسان ہو اور چاہے وہ جانور ہو۔ میرے عزیزو، روایتوں میں باقاعدہ ملتا ہے کہ جتنے بھی کربلا میں آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں کوئی بھی صحیح النسل نہیں تھا، کوئی بھی صحیح النسل نہیں تھا۔ ان کے شجرے کھنگالیے تو ولدیت کا خانہ خالی نظر آ رہا تھا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اسی لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو جناب موسیٰ کو لوگوں نے قید کرنے کے لیے کہا کہ قید کر دو۔ یہ مشورہ دیا وزیروں نے، مفتیوں نے، وہاں جو مفتی بیٹھے ہوئے تھے فرعون کے، ان لوگوں نے کہا کہ قید کر دو، قید خانے میں جلا وطن کر دو، وطن سے نکال دو ان کو، شہر سے نکال دو۔ یہ سب مشورے دیے، کسی نے قتل کا مشورہ نہیں دیا۔ جب پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا چونکہ قتل کا مشورہ، معصوم کے قتل کا مشورہ وہی دیتا ہے جس کی نسل خراب ہو۔ وہاں وہ مفتی فرعون کے ہاتھوں بکے ضرور تھے مگر اپنے مذہب کے حساب سے تھے حلالی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اپنے مذہب کے حساب سے تھے حلالی، اسی لیے معصوم کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا ان لوگوں نے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ امام حسین کے لیے تو باقاعدہ قتل کا فتویٰ منگایا گیا تھا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ قتل کا فتویٰ آیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ مفتیوں نے جو یزید کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے ان لوگوں نے باقاعدہ امام کے قتل کا فتویٰ دیا امام کو۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جن گھوڑوں کے ذریعے امام کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا وہ گھوڑوں کی جب تحقیق ہوئی تو ان میں بھی کوئی صحیح النسل نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ صحیح النسل گھوڑے تھے ادھر جو دوڑائے گئے تو امام کے پاس آتے تھے اور کترا کے نکل جاتے تھے۔ اور کر رہے ہیں جو صحیح النسل نہیں تھے وہ امام کے لاشے کو پامال کر رہے تھے۔ آپ سمجھے کہ صحیح النسل ہونے کا آزمائش کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دیکھ لیجئے امام کا احترام ہے یا نہیں ہے، احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بس میرے عزیزو، احترام امام، ظالموں نے احترام امام نہیں کیا۔ رسول جس کا احترام کرتے ہوں، کلمہ پڑھنے والوں نے اس کا احترام نہیں کیا بلکہ رلا رلا کے مارا ہے۔ میرے عزیزو، رات کی مجلس میں میں نے جناب علی اکبر کی مصیبت بیان کی۔ جناب علی اکبر
शबीह रसूल, शबीह रसूल। अरे कम से कम ज़ालिमों को किसी पर रहम नहीं आ रहा था, तो अली अकबर का चेहरा देख के तो कुछ तो रहम आता कि शबीह है ये रसूल की, शबीह है ये रसूल की। मेरे अजीज़ों, लेकिन ज़ालिमों ने रहम न किया, अली अकबर की शक्ल में नबी को शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर, नबी को शहीद किया। मेरे अजीज़ों, रवायत कहती है कि जब नो के नेज़ा पे सबके सर बुलंद हुए हैं ना, काफ़िला चला है, तो जब अली अकबर के चेहरे पर नज़र पड़ी है ख़ातून की, तो उसने हाथों को उठाया और हाथों को उठा के एक दुआ की। और ये दुआ जानते क्या की है उसने? हाथों को उठा के कहा, परवरदिगारा, इस जवान के मरने से पहले काश इसकी माँ मर गई हो। जैसे ही ये सुना, फ़ौरन उम्मे लैला आगे बढ़ी, क्या तो कहती है? मैंने अपने जवान को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, मैं कुछ ज़्यादा आपकी खिदमत में नहीं अर्ज़ करूँगा। लीजिए शहज़ादा अली अकबर, आज 9 मुहर्रम आ गई है, 9 मुहर्रम गुज़र गए अय्याम अज़ा, हम हक़ भी ना अदा कर पाए, हम तो रो भी ना पाए, मेहमान नवाजी का हक़ भी ना अदा कर पाए। मौला अगले बरस फिर आइएगा, मौला हमारी कोताहियों को माफ़ कीजिएगा। हम रो नहीं सके जैसा रोना चाहिए था, हम वैसी अज़ा नहीं कर पाए जैसी अज़ा करना थी। मेरे अजीज़ों, रोते भी जाइएगा और माफ़ी भी मांगते जाइएगा मौला से कि हम वैसी अज़ा नहीं कर पाए। अज़ादारों, तसव्वुर करें, कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता। मैं किसकी मुसीबत को बयान करूं? मैं आपकी खिदमत में क्या पढ़ूं? कितने मसाइब आले मोहम्मद पे पड़े हैं, मैं क्या अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में। मेरे अजीज़ों, तारीख़ कहती है कल का दिन होगा, कल का दिन, आशूर का दिन। एक दिन में भरा घर उजड़ गया, एक दिन में भरा घर उजड़ गया, एक दिन में फ़ातिमा की कमाई लुट गई। अजीज़ों, एक एहसास दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं किसी की शहादत भी पढ़ पाऊँगा इस वक्त या नहीं पढ़ पाऊँगा। बस मुझे जब लगेगा कि हाँ मजलिस ख़त्म हो जाना चाहिए है, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, एक दिन में भरा घर उजड़ गया, एक दिन में सैयदा की कमाई लुट गई है। अगर किसी घर से एक जनाजा निकल जाता है, एक जनाजा निकल जाता है, तो घर में कैसा सन्नाटा हो जाता है, घर की दरो दीवार खाए लेती हैं, ऐसा महसूस होता है। ज़रा सोचिए, जिसके घर से एक दिन में 72 जनाजे निकल गए हों, एक दिन में 72 जनाजे निकले हों, उस ज़ैनब पर क्या गुज़र रही होगी, उम्मे कुलसूम पर क्या गुज़र रही होगी। अज़ादारों, तसव्वुर किया है, कभी कलेजा फट जाता है। सैयदे सज्जाद पर क्या गुज़र रही होगी, सकीना पर क्या गुज़र रही होगी। और उसके बाद कोई पुरसा भी नहीं देने आता है, बल्कि कोई कहता है कि ताज़ियाने मारो, कोई कहता है बेड़ियाँ पिन्हा दो। सुनना आज़ादारो, सुनना, कोई कहता है बेड़ियाँ पिन्हा दो, कोई कहता है ताज़ियाने मारो, ताज़ियाने मारो। एक मंज़र बस पेश कर रहा हूँ और यहीं पर मजलिस तमाम हो जा रही है। मेरे अजीज़ों, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर पढ़ा है तो दोबारा सुन लीजिएगा। मेरे अजीज़ों, एक मंज़र बस पेश कर रहा हूँ, इस वक्त बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। असीर हो के काफ़िला चला, एक मंजिल पे काफ़िले को रोक दिया गया, एक मंजिल पे काफ़िले को रोक दिया गया। थोड़ी देर के लिए सबके गलों को खोला गया है, जो आप सुनते रहते हैं, सबको अलग अलग ऊँट पे बिठाया गया था, थोड़ी देर के लिए गलों को खोल दिया गया था। सुनना आज़ादारों, अब तारीख़ कहती है कि यह ऐसी मंजिल थी कि जहाँ दिन के वक्त काफ़िले को रोका गया था। दिन के वक्त शिद्दत की धूप थी, उस धूप की वजह से सैयद सज्जाद की हथकड़ियाँ इतनी शिद्दत से जल रही थी कि सैयद सज्जाद से बर्दाश्त ना हुआ। आपने देखा होगा ना कि धूप में अगर आप लोहा डाल
डाल दीजिए, 4-5 घंटे तो कितनी शिद्दत से जलता है, आपने महसूस किया है कभी? इसको एहसास कीजिएगा। अब सैयद सज्जाद के हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, शिद्दत से जल रही है। सैयद सज्जाद उठे और चाहा कि लाओ थोड़ी देर के लिए हम साए में चले जाएं ताकि हथकड़ियाँ ठंडी हो जाएं, हम फिर धूप में आ जाएंगे। अभी सज्जाद साए में पहुँचे ही थे कि शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाने मार के कहता है, सज्जाद तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम धूप में बैठो। इधर सैयद सज्जाद धूप में आए, इधर ज़ैनब से ये मंजर न देखा गया। एक एक बीबी को बुलाया, आवाज़ दी, बेटा सज्जाद तुम दरमियान में बैठ जाओ, हम तमाम बीबियां तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे ताकि तुम पे इतना साया कर सके कि तुम्हारी हथकड़ियाँ ठंडी हो जाए। अभी बीबियां खड़ी थी कि तारीख कहती एक एक बीबी धूप की शिद्दत की वजह से बैठ गई। अब जो सैयद सज्जाद ने सर उठाया तो देखा अकेली ज़ैनब खड़ी है। आवाज़ दी, फूफी अम्मा आप भी बैठ जाइए। कहा मेरे लाल इस आलम में तुम्हें ज़ैनब कैसे छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने जाते जाते कहा था ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले, ज़ैनब मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे सिपुर्द है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बहन मातम